अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के बाद पाकिस्तानी वीजा कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कुछ ताज़ा तरीन सिचुएशन है जो कुछ दोस्तों के साथ दरपेश आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उससे आप अंडरस्टैंड बेहतर तौर पे कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन का नया कानून और गैर मुल्की परेशान, इस पे बात करेंगे। नेशनल पुलिस की कुछ नई कार्रवाइयां, इसको कवर करूंगा। आखिर में बात करेंगे स्पेन ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड एक बड़ी खबर पर, लाजमी तौर पे इसको जानिएगा, काफी अहम खबर है। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करूंगा वो करूंगा स्पेन ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड जो अहम खबर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन नेशनलिटी के बाद जो आप पाकिस्तानी वीजा हमको लेना पड़ता है वहां जाने के लिए और वहां पे रहने के लिए, जो कि आपको पता है कि 5 साल का जारी किया जाता है और उस 5 साल में आप 1 साल से ज्यादा पाकिस्तान में नहीं रह सकते। लाजमी तौर पे एक मरतबा आपने एग्जिट होना है और उसके बाद दोबारा आपने एंट्री देनी है। तो ये आपको वीजा जो है, इसके बारे में काफी ज्यादा जो है वो दोस्तों के पहले भी कमेंट आया है, हमने डिस्कस भी किया मुख्तलिफ वीडियोज में। तो आज कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहस ये हो रही थी कि हमें नेशनलिटी लेने के बाद क्या जरूरत पड़ती है पाकिस्तानी वीजे की वहां जाने के लिए, और मैंने अमूमन तौर पे आप लोगों को वीडियो में गाइड किया है कि वीजा लाजमी तौर पे लेके जाएं। कोई पता नहीं कि वहां पे कैसा ऑफिसर हो, वो आपसे पूछ सकता है और तमाम चीजें ये हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ऐसे भी आते रहे हैं जो ये कहते रहे हैं कि नहीं, वीजे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है ओवरसीज कार्ड, उस पर लिखा हुआ है कि आपकी फ्री एंट्री है पाकिस्तान के लिए, तो हमें वीजे की जरूरत नहीं है। हम गए हैं, कई मरतबा गए हैं, हमें कभी कोई मसला नहीं बना। और मुझे पता है कि इस वीडियो को पब्लिश जब होगी, इसके नीचे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे कि हम गए थे, हमें कोई मसला नहीं बना। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली कुछ आप लोगों के साथ बात करूंगा, जिन दोस्तों के साथ मसला बना है उनके साथ क्या मसला बना है और उनको क्या कहा गया है। असल में होता क्या है कि जब हम स्पेन की नेशनलिटी लेते हैं, आपको पता है कि हमारा सरनेम, हमारा नेम, सरनेम, तमाम चीजें चेंज हो जाती हैं। तमाम जो हमारा नाम होता है उसमें हमारे वालिदैन के जो सरनेम है वो ऐड हो जाते हैं। तो वो ऐड होने के बाद आपकी जो शख्सियत है वो टोटली पाकिस्तान की नजर में तब्दील हो जाती है। जो आपका स्पेनिश पासपोर्ट है या स्पेनिश दनी है, वहां पे जो आपका नाम आ जाता है, अब हमें वालिदैन, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता आपकी आईडी कार्ड के साथ। तो आईडी कार्ड के साथ जब मैच नहीं करेगा तो मसला क्या बनेगा कि जब आप वहां पे एयरपोर्ट पे जाएंगे और एक तरफ अपना आप स्पेन का पासपोर्ट दिखा रहे हैं एंट्री के लिए और दूसरी तरफ आप जो है अपना आईडी कार्ड पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, तो वहां पे जो वीजा ऑफिसर्स हैं, जो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, एफआईए के ऑफिसर्स हैं या अहलकार हैं, उन्होंने आपको यही कहना है कि आपके तो नाम ही मैच नहीं करते, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप सेम पर्सन है। तो इस वजह से ये कुछ लोगों के साथ मसला बना है जो नहीं लेके गए थे, तो उनके साथ ये मसला बना है कि वो उनको ये तंग किया गया और पूछा गया है। और वही बात जो मैंने शुरू में आपको बताई कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वो आईडी कार्ड देख के गुजार दे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे वो पूछ लेते हैं कि आपके पास तो उस मुल्क की नेशनलिटी है जिसके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तो आपने तो वीजा लेके आना है, आपका वीजा कहाँ है। अभी रिसेंटली एक दोस्त जब गए हैं, तो जब उनको एयरपोर्ट पे पूछा गया कि आपका जो आईडी कार्ड, आपके पास आईडी कार्ड है या आपके पास जो है वो वीजा है, तो उन्होंने अपना आईडी कार्ड, जो नॉर्मल ओवरसीज पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, वो शो करवाया तो उनको जाने दिया। लेकिन वही बंदा जो है जब वापस आ रहा था तो उसको स्ट्रिक्टली पूछा गया कि आप जब आए थे तो उस वक्त आपने वीजा अपना शो नहीं करवाया था, तो अभी आपके पास वीजा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने जब आया हूं उस वक्त भी आईडी कार्ड शो करवाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आईडी कार्ड तो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आपके पास उस मुल्क की नेशनलिटी है जिसके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी एग्रीमेंट नहीं है। तो उनको वहां पे प्रॉब्लम हुई। आ तो गए वो, लेकिन उस ऑफिसर ने काफी ज्यादा जो है इस पे बात की। तो इट्स मीन कि ये डिपेंड करता है वहां के अहलकार पे भी, वहां के ऑफिसर पे भी जो आपको अटेंड कर रहा है। इस वजह से सेफ साइड यही है कि आप वीजा लेके जाएं, क्योंकि ये जो उन्होंने रीजन दी है ये वैलिड है कि आपका तो तमाम
ڈیٹا ہی چینج ہو چکا ہے. آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ جو آپ کا ڈیٹا ہے، نام ہے، آپ کا سر نیم ہے، وہ آپ کا اسپین کے ڈاکومنٹ میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پہ آپ کے والدین کا نام بھی، آپ کے سر نیم، ساری چیزیں وہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں. تو کس طرح سے ہم یہ مان لیں کہ آپ سیم پرسن ہیں؟ تو اس وجہ سے لازمی طور پہ لے کے جائیں، تاکہ اگر آپ وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی بھی ہے، بے شک ان کو شروع میں شو نہ کروائیں، ان کو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ شو کروائیں ٹرائی کے طور پہ. اگر وہ مانگے تو آپ کے پاس موجود ہو اور آپ نکال کے ان کو دے دیں، اور ان کی باتیں آپ کو سننا نہ پڑیں یا دوسری پریشانی نہ اٹھانی پڑے. تو امید ہے آپ اس تمام کارروائی کو جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا ابھی کوئی ایکسپیرینس ہے یا کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کا نیا قانون، اور اس قانون سے غیر ملکی کافی زیادہ پریشان ہے. اسپین کی حکومت نے ریسنٹلی ایک سروے کیا اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے کی جو کیلکولیشن ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 46,000، 45,000، 26,000، ایک مہینے میں 26,000 تک لوگوں نے جو ہے گولڈن ویزا کے تحت جو ہے وہ پراپرٹیز خریدی ہیں، اور پراپرٹیز خریدنے کے بعد یہاں پہ مستقل جو ہے پرماننٹ ریزیڈنسی لی ہے. تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کیا کہ یہ جو لوگ پراپرٹی یہاں پہ خرید رہے ہیں ان کی نیشنلٹی کیا ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں. جو بھی ریسنٹلی داد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یو ایس اے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ گولڈن ویزا اسکیم کے تحت اسپین میں پراپرٹی خرید رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے برٹش لوگ آتے ہیں، یعنی کہ دونوں ملک جو ہیں وہ نان یورپین کنٹریز ہیں. تو اس پہ جو میں نے ریسنٹلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اسپین کی حکومت نے 100% ٹیکس لگا دیا ہے جو نان یورپین یہاں پہ پراپرٹی خرید کے گولڈن ویزا اسکیم کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ ریزیڈنسی لے گا. اب اس کی جو میننگ ہے کہ 100% ٹیکس، وہ یہ ہوگا کہ پرائس تقریباً ڈبل ہو جائے گی. اگر وہ 5 لاکھ کا خریدتے ہیں پراپرٹی تو اس کے پہ ٹیکس جو ہوگا اس کے بعد 10 لاکھ کی پراپرٹی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے غیر ملکی بہت زیادہ پریشان ہے کہ ابھی ہمیں جو اسپین چیپسٹ پراپرٹی ایریا تھا، یعنی کہ ملک تھا جہاں پہ ہم خریدتے تھے، تو وہ اب ہمیں ایکسپینسو ترین ملے گا. اس میں بہت زیادہ ہمارے ایشین، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جو یہاں پہ گولڈن ویزا اسکیم لے کے پراپرٹی خریدنا چاہتے تھے ان پہ بھی افیکٹ ہوگا. یہ قانون جو ہے یہ اپریل کے اینڈ تک رہے گا، اس وقت تک یہ 100% ٹیکس والی پالیسی بھی رہے گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں نیشنل پولیس کی کچھ نئی کارروائیوں کی، اور خاص طور پہ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اصل میں ہر سال یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سردیوں کا، اس میں پولیس کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. ان کو معلوم ہے کہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں انلیگل امیگرینٹ اسپین میں موجود ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں تو کام کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ زیادہ کام لے رہے ہیں، ان کو تنخواہ کم دے رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں. خاص طور پہ ان کو اب ہماری کمیونٹی کا تو پتہ چل چکا ہے، کیونکہ پے در پہ جب وہ چھاپے مارتے ہیں اور ہمارے اپنے جو بھائی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس سے ہی درجنوں کے حساب سے لوگ نکلتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. تو ان کو سمجھ آ چکی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ چھاپوں میں تیزی آ چکی ہے اور بڑے پیمانے پہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے. ان لوگوں کی جو بغیر پیپروں کے کام کر رہے ہیں اور ان بزنسز کی جو ان سے کام کروا رہے ہیں ان کو جرمانے ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی سزائیں ہو رہی ہیں. اس وجہ سے بی کیئرفل رہیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مزدور کو استحصال ان کا کرنے سے آپ رکیں اور ان کا صحیح ان کو رائٹ دیں، کیونکہ اگر آپ ان کو صحیح طور پہ رائٹ دیں گے تو ان کے لیے اور آپ کے لیے بہتر رہے گا. ورنہ اگر ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہاں پہ آپ کے خلاف ڈبل کیس پہ دائر ہوگا کہ ایک تو آپ نے انلیگل لوگوں کو رکھا، دوسرا ان کا استحصال کیا. اور یہاں پہ وہ لوگ جو کہ بزنسز کرنے والوں کو غیر ضروری طور پہ یا غلط طریقے کے ساتھ ملوث کروانا چاہتے ہیں اور ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی یہ کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ انلیگل امیگرینٹ جتنے ہیں وہ اپنے دیسی لوگ ہی ان کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ سروائیو کر پاتے ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پہ دونوں طرف سے کسی کی بھی ساتھ بھی زیادتی ہو. تو دوستوں اب بات کرتے ہیں اسپین ڈرائیور لائسنس کے بارے میں ایک بڑی تبدیلی کی. اصل میں جو ڈرائیور لائسنس ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو کوسچنز آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں حکومت کرتی رہتی ہے، لیکن ایک بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی
ریسنٹلی تھیوری کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ڈرائیور لائسنس اسپین کا، اور ان کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو دوستوں میں نیچے آپ لوگوں کے لیے ساتھ لنک شیئر کروں گا، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ کچھ نئے کویسچنز ایڈ کیے گئے ہیں۔ وہ کویسچن کون سے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ویلنسیا میں ریسنٹلی ایک بڑا سیلاب آیا ہے، ایک بڑا فلڈ آیا ہے، اس میں بڑی تعداد میں لوگ صرف اس وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے کہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کو، اپنے وہیکلز کو نہیں چھوڑا، اور کچھ لوگ جو ہے پارکنگ میں ان کو لینے کے لیے گئے، وہاں پہ پانی انٹر ہوا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو نہیں چھوڑا، اپنے روڈز کو نہیں چھوڑا، اور وہ بھی سیلاب کی زد میں آئے، وہ بھی جاتے رہے۔ تو اس وجہ سے حکومت نے جو نئے کویسچنز تیار کیے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں، جو کہ دانا، جو کہ ویلنسیا میں فلڈ آیا تھا اس کو انہوں نے دانا کا نام دیا، DANA۔ تو اس میں جو افیکٹ لوگ ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ٹریفک کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اب انہوں نے کویسچنز میں کنورٹ کیا ہے تاکہ آپ سے کویسچن پوچھے جائیں اور آنے والے وقت میں ایسے انسیڈنٹ سے بچا جا سکے۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو کویسچن ہیں آنے والے امتحانوں میں آئیں گے، ان کی لازمی طور پہ تیاری کریں۔ وہ کویسچنز نیچے موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔